अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर व्यूअर्स, मैं आप सबका राइजिंग कलाम पर खैर मकदम करता हूँ, वेलकम करता हूँ। अरबी ज़बान कुरान करीम की ज़बान है और हमारे नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान है, और आज ये ज़बान कई कंट्रीज़ में बोली जाने वाली ज़बान बन चुकी है। तो अगर हम इसको सीखते हैं तो हम कुरान करीम से करीब होते हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों से करीब होते हैं, और हमारे सामने माश का एक नया मैदान भी खुलकर सामने आता है। लिहाजा हम इस सीरीज़ के थ्रू, जो सीरीज़ बेसिक अरबिक लैंग्वेज कोर्स के नाम से राइजिंग कलाम लॉन्च कर रहा है, इस सीरीज़ के थ्रू हम इस ज़बान को आसान अंदाज में सिखाने की कोशिश करेंगे। ये कोर्स किसी भी एज ग्रुप के लिए नहीं है, सब के लिए ये कोर्स बनाया गया है। इस कोर्स को ऐसे डिज़ाइन किया गया है कि जिससे बच्चे भी सीख सकते हैं, नौजवान भी सीख सकते हैं, और हमारे बुज़ुर्ग हजरात भी सीख सकते हैं। 10 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए मैं ये रिकमेंड करूँगा कि वो अपने माँ बाप में से किसी एक के साथ बैठकर इन वीडियोस से फ़ायदा उठाएं, तो वो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि माँ बाप उनकी इस वीडियो से फ़ायदा उठाने में ज़्यादा मदद कर पाएंगे। और एक चीज़ और मैं अर्ज़ कर देना चाहता हूँ, बल्कि दरख्वास्त करना चाहता हूँ कि आप सब लोग जो भी इस सीरीज़ से फ़ायदा उठाना चाहते हैं और हकीकी तौर से अरबी ज़बान को सीखना चाहते हैं, वो एक नोटबुक इस सीरीज़ के लिए ख़ास कर लें, क्योंकि हम जो नए वर्ड्स आएंगे उनको भी लिखेंगे, और साथ साथ इस सीरीज़ के अंदर जितनी भी वीडियोस होंगी उन सब में एक्सरसाइज भी आपको देखने को मिलेंगी जो नोटबुक पर ही की जा सकती हैं। तो चलिए हम पहले लेसन की शुरुआत करते हैं। किसी भी लैंग्वेज में अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने के लिए, अपनी बात को बताने के लिए हमारे पास अल्फाज का, वोकैबुलरी का होना बहुत ज़रूरी है। लिहाजा हम ग्रामर के रूल और प्रैक्टिस से पहले कुछ अल्फाज याद करने की कोशिश करेंगे, ताकि हम उन अल्फाज, उन वर्ड्स को अपने सेंटेंस में यूज़ करें। तो आपकी स्क्रीन पर इस वक्त कुछ वर्ड्स मौजूद हैं, हम उनको अरबी में क्या कहते हैं ये जानने की कोशिश करेंगे। पहला वर्ड है हाउस, जिसको उर्दू में घर कहा जाता है। ये वीडियोस उर्दू और इंग्लिश दोनों ज़बानों में से किसी भी एक ज़बान को जानने वालों के लिए फ़ायदेमंद साबित होगी, इसीलिए हमने इंग्लिश और उर्दू दोनों का इस्तेमाल इसके अंदर किया है। तो पहला वर्ड हमारा है हाउस, जिसको उर्दू में घर कहते हैं, अरबिक में इसको बैतुन कहा जाता है। दूसरा हमारा जो वर्ड है मॉस्क है, जिसको उर्दू में मस्जिद कहते हैं, अरबी में भी उसको मस्जिदुन ही कहा जाता है। ये एक आसानी है कि जो उर्दू में कहा जाता है वही अरबी में भी कहा जाता है। तीसरा वर्ड है हमारा डोर, जिसको उर्दू में दरवाज़ा कहते हैं, उसको अरबी में बाबुन कहते हैं। तो 3 वर्ड्स हमने अभी पहली स्लाइड के अंदर सीखे हैं। पहला बैतुन, दूसरा मस्जिदुन, तीसरा बाबुन। दूसरी स्लाइड में भी 3 न्यू वर्ड्स हमारे सामने हैं। पहला है बुक, जिसको उर्दू में हम किताब कहते हैं, अरबी में उसको किताबुन कहा जाता है। ये भी एक आसानी है कि जो उर्दू में है वही अरबी में है। दूसरा वर्ड है पेन, जिसको उर्दू में हम कलम कहते हैं, अरबी में भी उसको कलमुन ही कहा जाता है। इसमें भी यही आसानी है कि उर्दू में जो बोला जाता है वही अरबी में भी बोला जाता है। तीसरा वर्ड है हमारा की, जिसको उर्दू में हम चाबी कहते हैं, अरबी में उसको मिफ्ताहुन कहा जाता है। एक और स्लाइड है जिसके अंदर 3 और वर्ड्स हैं जिनकी अरबी हमें जाननी है। पहला उनमें से है टेबल, जिसको उर्दू में भी टेबल ही बोलते हैं, अरबी में उसको मकतबुन कहा जाता है, मकतबुन। दूसरा वर्ड है चेयर, उर्दू में जिसको हम कुर्सी बोलते हैं, अरबिक में उसको कुर्सीयुन सिंपली बोला जाता है। तीसरा वर्ड है हमारा बेड, जिसको उर्दू में हम पलंग बोलते हैं, जिस पर सोते हैं,
اس کو عربی میں سریرن کہا جاتا ہے۔ یہ 9 نئے الفاظ ہیں جو ہم نے آج سیکھے ہیں، ان کو بار بار دیکھیں، جتنی بار دیکھیں گے، جتنی بار سنیں گے، پاز کر کے دوبارہ سے پیچھے ویڈیو کو لے کے جتنی بار سنیں گے، اتنی ہی جلدی انشاءاللہ یہ الفاظ ہمارے ذہنوں کے اندر محفوظ ہو جائیں گے، کیونکہ ووکیبولری بلڈ کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے، اور وہ ہے ریپیٹیشن۔ جتنی بار دہرایا جائے گا اتنی ہی زیادہ قوی امید ہوگی کہ وہ لفظ ہمارے ذہن کے اندر محفوظ ہو جائے۔ تو ایک بار پھر پیچھے جائیے، دوبارہ سے ان ورڈز کو سنیے، دیکھیے، اور بار بار ایسا کیجئے، نوٹ بک کے اندر ان کو اتار لیجئے۔ اب آگے ہم ان کا استعمال، ان کا یوز سینٹنس میں کرنے والے ہیں۔ ہم سب سے پہلے سمپل سینٹنسز لیں گے۔ انگلش میں جو سینٹنسز ہوتے ہیں، دس از اے بک، دس از اے ہاؤس، دس از اے بوائے، یہ جو سمپل سینٹنسز ہیں، اس طرح کے سینٹنسز ہم عربک میں جب بناتے ہیں تو کس طرح سے بناتے ہیں، آج ہم یہ سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ تو سب سے پہلی چیز، دس کو عربک میں کیا کہا جاتا ہے، یہ چیز جاننا سب سے ضروری ہے تاکہ ہم آگے کے سینٹنسز بنا سکیں۔ تو دس کو عربک میں ھذا کہا جاتا ہے، اردو میں جس کا میننگ یہ ہوتا ہے، اس کو عربک میں ھذا بولتے ہیں۔ اب ایک ایگزامپل آپ کے سامنے میں یہ پیش کرنے جا رہا ہوں۔ دس از اے ہاؤس، جس کا ترجمہ، ٹرانسلیشن اردو میں ہے یہ گھر ہے۔ یہ ایک سمپل سینٹنس ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس کو عربک میں کیسے بولتے ہیں۔ تو ابھی ہم نے سمجھا کہ یہ یعنی دس کو عربک میں ھذا بولتے ہیں، تو یہ کو یعنی دس کو جو عربک میں ھذا بولتے ہیں، اس کو سب سے پہلے ہم رکھیں گے ھذا، اور اس کے بعد جو دوسرا ناؤن اس سینٹنس کے اندر آیا ہے، ایک ہی ناؤن ہے، جو ناؤن آیا ہے وہ ہے گھر، اس کی عربی ہم ھذا کے بعد لا کے رکھ دیں گے، اور گھر کی عربک ہے بیتن۔ تو سینٹنس ہوگا ھذا بیتن۔ دس کے لیے ھذا، ہاؤس کے لیے بیتن۔ تو ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ از جو آکسیلری یا ہیلپنگ ورب ہے، اور اردو کے اندر ہے جو لاسٹ سینٹنس کے آخر میں دکھائی دے رہا ہے، اس کی عربی کہاں گئی؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ بیتن کے آخر میں جو 2 پیش ہیں، تنوین ہیں، وہی ہے اور از کا ٹرانسلیشن ادا کر دیتے ہیں۔ یعنی از اور ہے کے لیے عربک میں کوئی ایکسٹرا ورڈ لانے کی ضرورت نہیں ہے، صرف ناؤن پر 2 پیش لگا دیجئے اور ہے کا ترجمہ خود بخود نکل آتا ہے۔ تو دس از اے ہاؤس، اس کو اس طرح بولا جائے گا ھذا بیتن۔ اب آپ کے سامنے کچھ سینٹنسز دکھائی دے رہے ہوں گے اسکرین پر، جلدی سے نوٹ بک اٹھائیے، ان سارے سینٹنسز کو نوٹ بک میں نوٹ کیجئے، اور پھر اس کی عربک بنانے کی کوشش کیجئے اسی انداز میں جس انداز میں ابھی میں نے ایک ایگزامپل کی عربی بنائی تھی۔ اور ابھی ویڈیو کو پاز کر دیجئے اور نوٹ بک میں پہلے اپنا کام کیجئے، دوبارہ سے ویڈیو کو پلے کیجئے اور چیک کیجئے کہ کتنے سینٹنسز آپ کے صحیح ہیں۔ تو پہلے سینٹنس کی عربی ہے ھذا مسجدن، دوسرے کی ہے ھذا بابن، یہ دروازہ ہے، یہ کے لیے ھذا، دروازہ کے لیے بابن، ھذا بابن، تیسری کی ہے ھذا کتابن، چوتھی کی ہے ھذا قلم، پانچویں کی ہے ھذا مفتاح، چھٹی کی ہے ھذا مکتب، ساتویں کی ہے ھذا کرسی، آٹھویں کی ہے ھذا سریر۔ امید ہے آپ کے اکثر سینٹنسز صحیح ہوئے ہوں گے، اگر نہ ہوئے ہوں دوبارہ سے ٹرائی کیجئے، دوسرا پیج لیجئے، دوبارہ سے سینٹنسز اتاریے، ورڈ میننگ یاد کیجئے اور پھر سینٹنس بنانے کی کوشش کیجئے۔ اب ہم دس کی جگہ دیٹ اور یہ کی جگہ وہ کو عربی میں کیا کہتے ہیں یہ جانیں گے، اور پھر اس سے ملا کر سینٹنسز کیسے بنائے جاتے ہیں وہ بھی جانیں گے۔ تو دیٹ
یعنی وہ کو عربی میں ذالکا کہا جاتا ہے، ذالکا. اور طریقہ بالکل سیم ہے. جو طریقہ ہم نے ھذا میں سینٹنسز بنانے کا سیکھا تھا، ھذا بیتن والا، وہی طریقہ ذالکا کے ساتھ بھی اپلائی کیا جائے گا. یعنی ذالکا کو پہلے رکھا جائے گا اور پھر اس کے بعد ناؤن کو رکھا جائے گا. وہ گھر ہے، ایگزامپل ہے دیٹ از اے ہاؤس، وہ گھر ہے، تو اس کی عربی آپ بنائیں گے ذالکا بیتن، ذالکا بیتن. ذالکا کو پہلے رکھ دیجئے، بیتن کو بعد میں رکھ دیجئے. اب اسی طرح آپ بہت سارے سینٹنسز بنا سکتے ہیں. میں نے کچھ سینٹنسز آپ کو دیے ہوئے ہیں، اردو اور انگلش میں آپ کی اسکرین پر اس وقت دکھائی دے رہے ہوں گے. پھر وہی کام کرنا ہے، ویڈیو کو پاز کر دیجئے، سارے سینٹنسز کو نوٹ بک میں اتاریے، اور اگر آپ کو ایسا لگتا ہے کہ آپ کے لیے آسان ہے تو زبانی اس کو بنائیے اور پھر ویڈیو کو پلے کیجئے اور دیکھیے کہ آپ کے سینٹنسز صحیح ہیں یا نہیں. اب ہم دیکھتے ہیں کہ کتنے سینٹنسز آپ کے صحیح ہوئے ہیں اور ان تمام سینٹنسز کا عربی میں ٹرانسلیشن کیا ہے. تو پہلے والے کا ٹرانسلیشن ہے ذالک مسجد، دوسرے کا ہے ذالک باب، تیسرے کا ہے ذالک کتاب، چوتھے کا ہے ذالک قلم، پانچویں کا ہے ذالک مفتاح، چھٹے کا ہے ذالک مکتب، ساتویں کا ہے ذالک کرسی، آٹھویں کا ہے ذالک سریر. اب ہم کچھ اور نئے ورڈ سیکھ لیتے ہیں تاکہ ہماری ووکیبولری میں اضافہ ہو اور ہم بہت ساری چیزوں پر بہت سارے الفاظ کا استعمال کر کے سینٹنسز بنا سکیں. تو ابھی آپ کے سامنے جو اسکرین پر 3 ورڈز نظر آ رہے ہیں، پہلا ہے ستارہ اسٹار، دوسرا ہے ہارس، تیسرا ہے ڈونکی. ان تینوں کو عربی میں کیا کہتے ہیں ہم وہ جاننے کی کوشش کریں گے. تو پہلا ہے اسٹار، جس کو اردو میں ستارہ بولا جاتا ہے، عربی میں اس کو نجمن کہتے ہیں. اس پر ایک صورت بھی ہے 27ویں پارے میں، آپ میں سے کسی کو معلوم ہو تو کمنٹ باکس میں ضرور لکھیے. دوسرا ہے ہارس، گھوڑا، اس کو عربی میں حصان کہا جاتا ہے، حصان. تیسرا ہے ڈونکی، جس کو اردو میں گدھا بولتے ہیں، عربی میں اس کو حمار بولا جاتا ہے. ایک اور سلائیڈ آپ کے سامنے اس وقت اسکرین پر آپ کو نظر آ رہی ہوگی، اس میں بھی 3 نئے ورڈز ہیں. پہلا ہے ڈاگ، جس کو اردو میں کتا کہتے ہیں، عربی میں اس کو کلبن کہا جاتا ہے. دوسرا ہے کیٹ، جس کو اردو میں بلی بولتے ہیں، اس کو عربی میں قطن کہا جاتا ہے، طا سے قطن. تیسرا ہے سٹون، جس کو اردو میں پتھر بولتے ہیں، اس کو عربی میں حجرن کہا جاتا ہے، حجرن. ایک اور سلائیڈ ہے جس کے اندر 4 اور نئے ورڈز ہیں. ہماری ووکیبولری میں جتنا اضافہ ہوگا اتنے زیادہ سینٹنسز ہم بنا پائیں گے، لہٰذا 4 اور نئے ورڈز آپ کے سامنے اسکرین پر اس وقت آپ کو دکھائی دے رہے ہوں گے. پہلا ہے ٹیچر، جس کو اردو میں معلم یا استاذ بولتے ہیں، عربی میں اس کو مدرسن بولا جاتا ہے، مدرسن. دوسرا ہے امام، اردو میں بھی امام بولتے ہیں، انگلش میں بھی امام بولا جاتا ہے، اور عربی میں بھی اس کو امامن ہی کہا جاتا ہے. تیسرا ورڈ ہے ملک، اردو میں جس کو دودھ بولتے ہیں، عربی میں اس کو لبنن کہا جاتا ہے. چوتھا ہے شوگر، جس کو اردو میں شکر بولا جاتا ہے، اس کو عربی میں سکرن بولا جاتا ہے. اب ایک ایکسرسائز آپ کی اسکرین پر آپ کو دکھائی دے رہی ہوگی. یہ چند تصویریں ہیں، کچھ پکس ہیں. پہلی تصویر ہے شوگر کی، دوسری ملک کی، تیسرے ہیں ٹیچر، چوتھے ہیں امام، پھر اسٹار، پھر کیٹ، پھر اسٹون، اس کے بعد پھر ڈاگ. آپ کو کرنا یہ ہے کہ ان ساری تصویروں کو دیکھ کے ھذا کا یوز کر کے اور ذالکا کا یوز کر کے 2 سینٹنس ہر ایک پکچر پر بنانے ہیں. پھر ویڈیو کو پاز کیجئے اور بنانے کی کوشش کیجئے اور دوبارہ پلے کر کے چیک کیجئے کہ آپ نے اپنے سینٹنسز صحیح بنائے ہیں یا نہیں. تو دیکھتے ہیں کہ آپ کے سینٹنسز صحیح ہیں یا نہیں. پہلا والا ہے
हादा सुक्करुन, और पहले वाले का दूसरा सेंटेंस ज़ालिका सुक्करुन। दूसरा हादा लबनुन, ज़ालिका लबनुन। तीसरा हादा मुदर्रिसुन, ज़ालिका मुदर्रिसुन। चौथा हादा इमामुन, ज़ालिका इमामुन। पांचवा हादा नजमुन, ज़ालिका नजमुन। छठा हादा क़ित्तुन, ज़ालिका क़ित्तुन। सातवा हादा हजरुन, ज़ालिका हजरुन। और आठवा हादा कल्बुन, ज़ालिका कल्बुन। तो आज का हमारा लेसन, हमारा चैप्टर यहीं पर ख़त्म होता है, लेकिन ख़त्म होने से पहले मैं एक लर्निंग गिफ्ट उन लर्नर्स के लिए, उन लर्नर्स को देना चाहता हूँ जिन्होंने मुकम्मल वीडियो को पेशेंस के साथ सुना और जो उस वीडियो के अंदर तरीक़ा बताया गया था उसको फॉलो किया। तो अभी उनके लिए एक लर्निंग गिफ्ट है। आम बोलचाल में जो अरबी में जो चीज़ें हम बोलते हैं वो किस तरह से बोली जाती हैं, ये उनमें से एक चीज़ है जो लर्निंग गिफ्ट के तौर पर मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ। तो हम जब किसी से मिलते हैं तो हाउ आर यू कहते हैं, आप कैसे हैं ये पूछते हैं। अरबी में उसको किस तरह से पूछा जाता है, तो अरबी में आप उसको इस तरह पूछेंगे कैफ़ हालुक, कैफ़ हालुक। और फिर उसका जवाब इस तरह से देंगे तय्यिब अल्हम्दुलिल्लाह, तय्यिब अल्हम्दुलिल्लाह, यानी मैं बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये लर्निंग गिफ्ट के साथ हम इस वीडियो को एंड करने जा रहे हैं और इंशाल्लाह अगले वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए टेक केयर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।